یہ مکتوب شریف جو حضرت حاجی خضر افغان رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا، یہ دفتر اول کا مکتوب 137 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکتوب مرغوب رسید مضمون بے وضو پیوست۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو مکتوب شریف ہے وہ ملا ہے اور اس میں حالات کی وضاحت ہوئی۔ التزاز در عبادات و رفع کلفت در ادائے آنہا از اجل نعم حق سبحانہ، کہ عبادت کے اندر لذت کا حاصل ہونا اور کلفت یعنی تکلیف کا دور ہونا اللہ رب العزت کی بڑی اعلیٰ اور اجل نعمتوں میں سے ہے، خصوصاً در ادائے صلات کے غیر منتہی راہ میسر نے، یعنی کہ خصوصی طور پر صلات کے ادا کرنے میں اگر کسی کو وہ لذت اور اس کی کلفت یعنی کہ اس کی تکلیف رنج دور ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ غیر منتہی کو میسر نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو لذت ہے نماز کے ادا کرنے میں یہ منتہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ غیر منتہی یعنی مبتدی کو میسر ہو جائے نماز کے اندر لذت، نماز کے اندر جو رغبت ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کے انعامات میں سے شمار کیا جانا چاہیے۔ الخصوص در ادائے فرائض صلات زیرا کہ در ابتداء نہایت بادہ بے ادائے صلات نافلہ متلذذ میں سازت۔ آپ فرماتے ہیں خاص طور پر اگر یہ جو لذت ہے یہ فرض نماز کی ادا کرنے میں حاصل ہو جائے تو ابتداء کے اندر تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ابتداء کے اندر ابتدائی طور پر نفل نمازوں کے اندر یہ لذت حاصل ہوتی ہے، ودر نہایت ہی نسبت بفرائض منوط می گردد، اور یہ جو لذت ہے عبادت ہے یہ نہایت میں جا کر کے فرائض میں حاصل ہوتی ہے، یعنی ابتدائی طور پر نوافل پڑھنے میں یہ عبادت کی لذت اور تکلیف اور رنج کا اٹھایا جانا حاصل ہو جاتا ہے، لیکن فرض نماز کے اندر لذت جو ہے یہ انتہائی مقام پہ جا کر حاصل ہوتی ہے۔ ودر ادائے نوافل خود را بیکار میدانت، اور پھر نہایت میں جا کر وہ نوافل کی ادائیگی کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ فرائض کی ادائیگی میں ان کو زیادہ لذت اور زیادہ لطف محسوس ہونے لگتا ہے۔ قار عظیم نزد ادائے فرائض است، تو پھر ان کے نزدیک جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کا ہوتا ہے، وہ بس اور صرف یہی کام رہ جاتا ہے۔ مصرعین کار دولت است قانون تاکرار رسد، یہ بڑی عظیم دولت ہے، دیکھتے ہیں کہ کس تک پہنچتی ہے۔ باید دانست کے التزازے کے در عین ادائے صلات در ہین ادائے صلات دست میداد نفس را اصلا دران خطی نیست حظ نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ وہ لذت جو نماز ادا کرنے کے دوران میں حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت میں اس میں سے کوئی حصہ نفس کو نہیں دیا جاتا، یعنی اس سے نفس لذت حاصل نہیں کرتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے یہ ان چیزوں میں لذت حاصل کرتا ہے جو اللہ رب العزت سے دور لے جانے والی ہیں، جبکہ نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی عبادت ہے، لہذا نفس کو اس میں لذت حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں دیگر لطائف کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ ودر عین این التزاز او در نالو فغان است، بلکہ اس کو جو ہے اس کا جو لذت ہے وہ رونے اور آوزاری کرنے میں ہے۔ سبحان اللہ چے رتبہ است، اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرتی آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ یہ کیسا رتبہ ہے، ہنیئن لارباب النعیم و نعیمہا، یعنی کہ جس وقت وہ آخرت نہایت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو جو رونے اور زاری اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نالہ و فریاد کرنے میں ہے لذت ملتی ہے، اس میں سے اس کے نفس کو کچھ حصہ نہیں ملتا ہے۔ امثال ما مردم بول حسرا گفت و شنود این سخنان ہم مغتنم است۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ہوس کے مارے ہوئے لوگ جو ہے صرف باتیں کرتے ہیں اور گفت و شنید سے ہی اپنے ان باتوں کو کہنے اور ان کو بولنے سے ہی ان کو ہی غنیمت سمجھتے ہیں۔ مصرع پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں بارے بہیچ خاطر خود شاد می کنم، کہ ہم کبھی کبھی ان باتوں سے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، یعنی گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ہم جیسے لوگ، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کمال کسر شان اور کسر نفسی ہے. ونیز بدانت کے رتبہ نماز در دنیا در رنگ رتبہ رویت است. آپ فرماتے ہیں نیز یہ بھی جان لو کہ دنیا کے اندر جو نماز کا مرتبہ ہے وہ اس مرتبہ رویت تک پہنچنے والا ہے، یعنی کہ وہ رویت خداوندی کو حاصل کرنے کے مرتبہ ہے. یعنی جس طرح آخرت میں بندے کو رویت خداوندی نصیب ہوگی، اس طرح جس وقت وہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک رویت خداوندی کی ایک کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. در آخرت نہایت قرب، اور آخرت میں اس کو جو مقام ملے گا وہ قرب کا نہایت مقام ہوگا. در دنیا در نماز است، اور جو دنیا کے اندر جو قرب کا انتہائی مقام ہے وہ نماز کے اندر ہے. وہ نہایت قرب در آخرت در ہین رویت است، اور آخرت کے اندر جو انتہائی مقام ہوگا وہ رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا. وہ بدانت کے سائر عبادات و سائلند از برائے نماز و نماز از مقاصد است. اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نماز عبادات ہیں اور عبادات کے جتنے بھی وسیلے ہیں وہ نماز کی اصل ان میں تمام چیزوں میں جو مقصد ہے وہ نماز ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.